زمین کی کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم و ہدایت دیا ہے، اس علم کے بغیر دنیا کا کوئی طبقہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ تاجروں کا، نہ حاکموں کا، نہ مالداروں کا، نہ زمینداروں کا، نہ کوئی طبقہ اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو۔ اس سے سب کامیاب ہو جائیں گے، جیسے پانی سے سب زندہ رہیں گے، اس طرح اس سے سب کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے ہم کو۔ مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث، کہ جو علم و ہدایت کا جب پروردگار نے مجھ کو بھیجا ہے وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے برسنے والا پانی۔ پانی کے بغیر حیات نہیں ہے، ایسے اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اس لیے اس علم کو اپنی ذات پر چلانا، دوسروں کی ذاتوں میں لانا یہ حق ہے، اسی لیے یہ دیا گیا ہے۔ اگر دوسروں میں طلب نہیں ہے تو کہ ان میں طلب پیدا کراؤ۔ کیا پیدا کراؤ؟ دعوت طلب پیدا کرانے کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ کہ دعوت ایسی تو کہ لوگوں میں طلب پیدا کرو۔ تو نبیوں کو اللہ مبشر منذر بنا کر دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ مبشر، بشارتیں سناؤ تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہو، اور انذار منذر یعنی انجام سے ڈراؤ کہ برا انجام ہوگا، تاکہ لوگ اپنے انجام سے ڈر کر کے صحیح چلے۔ یہ نبیوں کو اسلوب ہے، بشارتیں سناؤ، فضیلتیں سناؤ، وعدہ وعیدیں بتاؤ، تاکہ لوگ اپنی راہ سیدھی بنائیں۔ اس دعوت میں یہ علم چلے گا، فضائل کا علم، جسے لوگوں میں ترغیب ہو جائے ترغیب۔ اس لیے میرے دوستو، علم کو دعوت سے جوڑنا اور علم کو اپنے عمل سے جوڑنا، یہ اس کی غرض ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دونوں پہلو ہیں، اپنے علم کو، اپنی ذات کو اپنے علم کے تابع کرنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استقامت، کہ اپنے علم سے اپنے آپ کو تابع کیا۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یہ حکم دیا اے نبی آپ خود بھی استقامت کے ساتھ رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں۔ تو استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے اور نبی کے ماننے والوں کو بھی ہے۔ تو ایک حکم ہماری طرف استقامت کا ہے، دوسرا حکم ہماری طرف کیا ہے کہ آپ اپنے دین کے مددگار بنو۔ کیا بنو؟ اپنے دین کے مددگار بنو، کہ دین کو پانی پہنچاؤ، سیکھو بھی، سکھاؤ بھی، تیار بھی ہو جاؤ، دوسروں کو تیار کرو۔ اس سے کہ ترغیب سے اور اخلاق سے، صبر سے، حسن معاشرت سے لوگوں کو تیار کرو۔ یہ اس دعوت میں ہے کہ لوگ کیسے تیار ہوں گے؟ کہ ترغیب سے، کہ ان کو ترغیب دیں گے کہ تم اللہ کے راستے میں چلو گے تو تمہیں یہ ملے گا، اور اللہ کا راستہ اگر ہو گیا تمہاری زندگی میں تو اللہ تمہیں یہ دے گا، ترغیب۔ اور حسن معاشرت، کہ ان کے ساتھ اخلاق کا، صبر کا برتاؤ، تاکہ ان کو نفرت نہ پیدا ہو۔ کیا نہ پیدا ہو؟ ہاں، اس لیے اپنے داعیوں کو حضور بھیجتے تھے تو فرماتے نفرت نہیں پیدا کرانا، بشارتیں سنانا۔ کیا سنانا؟ بشارتیں سنانا، صبر کرنا، تاکہ نفرت نہ پیدا ہو۔ تو اس لیے اس علم کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور دعوت کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی اس لیے ہم کو یہ کام دیا گیا کہ اس راستے میں محنت کریں، تاکہ ہمارے اندر بھی محنت کے وقت اس کی حقیقت آئے، اور امت میں بھی محنت کریں تاکہ امت میں بھی اس کی حقیقت آئے۔ اور اس کا سنت طریقہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں لوگوں کو جماعتیں بنا کر محنت پر ڈالتے کہ سیکھو بھی، سکھاؤ بھی، تیار بھی ہو جاؤ، دوسروں کو تیار کرو، نہ ماننے پر صبر کرو، نہ ماننے پر صبر کرو، نا امید مت بنو، اچھا گمان رکھو۔ بہت ہدایتیں دیتے تھے کہ اچھا گمان رکھو ایک دوسرے کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ بھی، تاکہ شیطان کاٹے نہیں، نا امید بنا کر۔ ہاں، جیسے بھی حال آئے اس کام کو کرو۔ تو اس لیے میرے دوستو، ایک محنت کا میدان دیا گیا ہے ہم کو، کہ اس محنت کو لے کر پھرو، کہ اس محنت کا یہ اثر ہے کہ استعدادوں میں ترقی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جو استعداد دی ہے اللہ نے اس میں ترقی ہوگی، شعور بڑھے گا۔ کیا بڑھے گا؟ دعوت کی محنت سے شعور بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ اگر صحیح ہو تو یہ اس کا پہلا اثر ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کا شعور پیدا ہوتا ہے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، اس کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا
کہ دوسرا اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اس لیے زندگی احتیاط والی بنتی ہے، اصول والی بنتی ہے، پابندی والی بنتی ہے. اس لیے اس محنت میں چلنے کے فوائد بہت ہیں. اس محنت میں چلنے کے فوائد بہت ہیں. مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں میں بتا نہیں سکتا اس کے فوائد کو. جو چلے گا وہ سمجھے گا، جو چلے گا وہ سمجھے گا کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اس کے کیا اس کا ثمرات ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس محنت پر اپنے آپ کو ڈالنا کہ یہ محنت بارش کے پانی کی طرح سے ہر چیز کو زندہ کرے گی، ہر چیز کو زندہ کرے گی. کوئی آدمی گنہگار ہے اور وہ اس محنت میں چلا تو اس کو کیا ملے گا؟ کہ اس کو توبہ ملے گی. کیا ملے گی؟ اسی قصے تو سنتے ہیں کہ ایسا تھا ابھی جب کہ چلا تو اس کو سب سے پہلے کیا ملی؟ توبہ ملی. توبہ ملتی ہے کہ توبہ پہلا قدم ہے اللہ سے ملنے کا. تو وہ گنہگار تھا، اس راستے میں اپنے اس کو چلایا تو اس کو توبہ ملے گی، اس کا گناہ صاف ہو جائے گا. پھر توبہ کے بعد عبادت ملے گی. التائبون العابدون پڑھا نہیں قرآن کریم میں؟ توبہ کرنے والے پھر عبادت کرنے والے، یوں ترقی ہوگی کام کرنے کی وجہ سے. اس لیے اس کام کو، اس محنت کو کرنا ہے اور اللہ سے اس کی سمجھ مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ کہ اللہ مجھے اپنے دین کی سمجھ دے. اپنے دین کی سمجھ اللہ سے مانگو. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جو اللہ سے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو اس کو کیا دیں گے؟ کہ اپنے دین کی سمجھ دیں گے. کہ دین کی سمجھ کی کیا علامت ہے؟ کہ آخرت کی فکر ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ آخرت کی فکر پیدا ہونا یہ دین کی سمجھ کی سب سے بڑی علامت ہے. جی ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ تو بھائی اس کے لیے میرے دوستوں پڑھنے کے زمانے میں پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں، اور خوب پڑھنا ہے، محنت سے پڑھنا ہے، سرسری طور پر نہیں، تاکہ علم ظن بن جائے، علم خیال نہ بن جائے. خوب پڑھنا ہے. اور دوسرے وقت میں اس علم کے تقاضے پر اپنے آپ کو چلانا ہے کہ خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو اس عمل کے لیے اور اس علم کے لیے تیار کرنا ہے. تیار کرنا ہے اس عمل کے لیے تاکہ وہ بھی علم سیکھیں، وہ بھی اپنے اہل و عیال کو علم سکھائیں. اس علم میں سب کا حصہ ہے تو اس کو حصے دار بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ جب ہم کو دعوت دیں گے تو وہ اس علم میں حصہ دار بنے گا. وہ خود بھی پڑھے گا، اپنے اولاد کو بھی پڑھائے گا، اپنے ماحول میں بھی فکر کرے گا. اس میں حصہ دار بنا دیا. مشترک سرمایہ ہے، سب کے لیے آیا ہے بارش کے پانی کی طرح سے. اس لیے اس میں سب کو شریک کرنا. اس لیے ہم کو دعوت دی کہ تم لوگوں کو دعوت دو کہ اس خیر میں سب شریک ہو جائے. اور اس لیے بڑا اجر دعوت دینے والے کا ہے. بڑا اجر کس کا ہے؟ دعوت دینے والے کا. اس کی دعوت پر جتنے لوگ چلیں گے ان سب کے برابر اس کو اجر ملے گا. یہ انعام ہے. اس لیے اس امید میں یہ کام کرنا ہے. اس لیے جو وقت پڑھنے کا ہے وہ پڑھنے کے لیے، دوسرا وقت اس پر عمل کرنے کے لیے اس راستے میں اپنے آپ کو چلانا ہے. تو علم پر عمل کی راہیں کھلے گی. سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، یہ بڑا فائدہ ہے کہ اپنے علم پر عمل کی راہیں کھلتی ہے، دوسروں کو علم دینے کی راہیں ملتی ہے. اس لیے دوسرے وقت میں اپنے آپ کو اس محنت میں چلانا ہے. یہ ترتیب بنا دیجیے. پڑھنے کے زمانے میں پڑھنا، تحقیق سے پڑھنا، اور فارغ وقت میں اپنے عمل کی کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو محنت میں چلانا. تو اس کے لیے تیار ہیں؟ کیوں بھیا، کیا تقاضا ہے؟ یہ تیار ہو گئے؟ اب یہ تقاضے رکھیں گے. ہمارے ہاں تو ہاتھ اٹھانا کافی نہیں ہے، قدم اٹھانا ضروری ہے. پہلے تو پہلے تو یہ ہے کہ ساری چھٹیوں کو اللہ کے راستے میں، ساری چھٹیاں اللہ کے راستے میں. اچھا، دوسرا تقاضا ہے کہ چھٹیوں میں چلا اللہ کے راستے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبلیغی جماعت کے تمام مکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پیج کو جوائن کریں. تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب فیس بک. جزاکم اس کے اللہ فوت تعالی. ہونے سے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوگا اور حاصل ہونے سے کوئی خوشی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ صورت علم ہے. جیسے آدمی آئینے میں صورت دیکھ لے تو دیکھے تو بھی کیا، نہ دیکھے تو بھی کیا.
ہے نہیں, صورت ہے نظر آئی, عمل کی صورت نہیں بلکہ عمل کی حقیقت, کہ عمل کی حقیقت اس کی فضیلت جاننے سے ملی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس پر یہ دینے والے ہیں. پھر اگر فوت ہو گیا تو اس کو قلق ہوگا, افسوس ہوگا کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل گئی, یہ بھی میرے ہاتھ سے بہت رغبت کی وجہ سے. تو رغبت پیدا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضائل کا علم دیا ہے, اور عمل کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے طریقوں کا علم دیا ہے. اس کا علم دیا, طریقوں کا علم, طریقوں کا علم, ایک فضیلت کا علم, ایک طریقوں کا علم. طریقوں کے علم کو شریعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ شریعت ہے, یہ طریقہ ہے. شرائع طریقوں کو کہتے ہیں. ہم کو طریقوں کا علم دیا ہے, اس طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے فضیلت ملے گی. جو طریقے پر عمل نہیں کرے گا اس کو فضیلت نہیں ملے گی. وہ عمل ہی صحیح نہیں ہے, فضیلت کیسے ملے گی؟ جیسے نماز کو بگاڑ کر پڑھی تو وہ نماز اس کے منہ پر ماری جائے گی. زکات میں حرام مال آیا کہ حرام مال سے زکات ادا نہیں ہوگی, وہ وبال ہے. کیوں؟ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو طریقہ صحیح نہیں ہوتا تو عمل صحیح نہیں ہوتا. اس لیے طریقوں کا علم دیا, فضیلتوں کا علم دیا. اور آگے کیا کہ یہ سارا کا سارا بطور امانت کے دیا ہے. کس کے دیا ہے؟ بطور امانت کے دیا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے پاس امانت ہے. نبی امین ہوتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ امین. تو حضور کی امانت داری تو بہت پہلے ظاہر ہو گئی. 40 برس لوگوں نے آپ کو امین پایا. ہاں, تو نبی امین ہوتا ہے. ایسے نبی کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب امانت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہاں, یہ امانت میرے پاس ہے. اس لیے وہ پہنچا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ میرے پاس امانت تھی وہ میں نے پہنچا دی. اس لیے کہتے ہیں کہ علم تبلیغ کے لیے ہے. علم کس کے لیے؟ علم کس کے لیے؟ تبلیغ کے لیے. مال تجارت کے لیے, زمین زراعت کے لیے, زمین زراعت کے لیے. تو علم کس کے لیے؟ علم تبلیغ کے لیے. یہ اس کی غایت ہے. اپنے ذات کو بھی تبلیغ کرو. کیا کرو؟ اپنی ذات کو تبلیغ کرو. سب سے پہلے اپنی ذات کو بھول کر تبلیغ کرنے والا ہے تو ملامت کی ہے. اتعبدون الناس بالبر وتنسون انفسکم, یہ ملامت کی ہے. ان کو سمجھ میں نہیں کہ لوگوں کو علم کے وعدے کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اتنی بھی بات نہیں سمجھتے تو ملامت ہوئی کہ اپنے آپ کو تو بھول گئے, دوسروں کو تبلیغ کی. تو پہلے تبلیغ کس کو کرنی ہے؟ کس دلیل سے؟ اس دلیل سے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. یہ پہلی بات. یہ پہلی بات کوئی نہیں ہوئی. میں آپ کے سامنے مذاکرہ کرتا ہوں تبلیغ کا, کیونکہ میری جماعت ہے یہ. ہاں, یہ میری جماعت ہے. تو جماعت سے آپ مذاکرہ کرتے ہیں, لے جاتے تو مسلم بتاتے ہیں یہ میری جماعت ہے, اس لیے ہم اسے کھل کے مذاکرہ کریں گے. کھل کے. جی ہاں, جنتی بسیت ہے. کیوں؟ ہماری جماعت ہے. ہم بھی طالب علم ہے. ہم بھی طالب علم ہے. تو میں نے کہا اس دلیل سے سب سے پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ. پہلی بات. پھر اپنے اہل کو بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے اہل کو دوزخ سے بچاؤ. تو سب سے پہلے دوزخ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو
کہ ہم دوزخ سے بچ جائیں. کیوں کہ دوزخ سے بچنے والا کامیاب ہے. کامیاب کون ہے؟ اور بات پوری نہیں ہوئی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یہ پورا ہوا. خالی بچاؤ نہیں ہے، خالی بچاؤ نہیں ہے، بلکہ بچ بھی گیا اور جنت میں چلا، وہ ہوا کامیاب. تو دوزخ سے بچنے کر جنت میں جانے والا کامیاب ہے. تو یہاں حکم ہوا اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. تو حضرت علی آیت کی تفسیر یہ کرتے تھے کہ قوا انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی اپنے آپ کو دین سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ کہ دین سیکھو اور اپنے اہل و عیال کو متعلقین کو دین سکھاؤ کہ یہ دوزخ سے بچنے کا راستہ ہے. یہ اسلام کی غایت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اسلام کی غایت کہ اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچانا ہے اور دوسروں کو بھی دوزخ سے بچانا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم ہم کو دیا ہے کہ خود بھی دوزخ سے بچو، دوسروں کو بھی دوزخ سے بچاؤ. اپنے آپ کو تو دوزخ سے بچانا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو اس کو اور کوئی نہیں بچا سکتا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آخر ہاں کہ اس کو مت بھیجو، میں جو مجھے بھیج دو دوزخ میں، ایسا کہ نہیں ہوگا ایسا. ہاں کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا. تو ہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم، یہ اپنا بوجھ اپنے اپنے پیٹوں پر اٹھائیں گے، کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. یہ بتایا. تو اپنے آپ کو بچانا یہ پہلی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو پابند کرنا. جسے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ چوری کرنا، جھوٹ بولنا یہ حامیوں کا گناہ ہے. علم کا اور عالم کا گناہ کیا؟ عالم کا گناہ یہ کہ اپنے علم پر عمل نہ کر. یہ اس کا گناہ، یہ اس کا گناہ کہ یہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا. اس لیے میرے دوستو اس علم کی غایت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے. اور جس طرح اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، یہ علم بطور امانت کے دیا گیا ہے. اس خیر میں دوسروں کا حق ہے، وہ اس کو ادا کرو. اس لیے میں نے کہا کہ علم تبلیغ کے لیے ہے. اس کے لیے علم تبلیغ کے لیے ہے. بلغ ما انزل الیک، یہ حکم آیا کہ بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر اترا ہے اس کو کیا کرو، وہی تبلیغ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا ہے. کسے جوڑا؟ اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا تاکہ سب کو اس علم میں شریک کرے. جیسے کھانا بنایا اور دعوت دی تو سب لوگ کھانے میں شریک ہو جائیں گے. آؤ ولیمہ کا کھانا ہے یا افریقہ کا کھانا ہے، آؤ، تو وہ کھانے میں شریک ہو جائیں گے. ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علوم اترے اس کو آپ نے کیا کیا کہ اس کو آپ نے دعوت سے جوڑا کہ اس علم کے آپ داعی ہو گئے. جیسے آپ پر نماز آئی، کیا آئی؟ نماز. تو کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسی نماز پڑھتا ہوں ویسی نماز تم سب پڑھو. تو آپ کو نماز کا علم دیا گیا. تو آپ نے کیا کیا کہ اس نماز کی دعوت دی، خود بھی پڑھی اور جیسے جیسے حکم آیا نماز کے کام کو آگے بڑھایا. اذان نہیں تھی تو اذان ہوئی، پہلے اذان نہیں تھی پھر اذان ہوئی، جماعت سے نمازیں پڑھی گئی اور اس کو پڑھایا آگے. تو جو علم آپ پر اترا ہے وہ چونکہ امانت تھی، اس لیے اس امانت کو لوگوں تک پہنچنے کے لیے دعوت کا راستہ اختیار کیا. اس لیے میں نے یہ بات آپ حضرات سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم دعوت سے جڑے ہوئے ہیں. اس سے ہاں
جب دعوت ہوگی تو پہنچیں گے، نہیں دعوت نہیں ہوگی تو کیسے پہنچیں گے؟ میں نے کہا کھانا بنایا اور دعوت تو کسی کو دی تو کون آئے گا کھانا کھانے کے لیے؟ کوئی نہیں آئے گا، کیوں؟ کوئی دعوت ہی نہیں ہے۔ دعوت دی سب کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیش قیمت چیز دی ہے، اس میں میرا ساتھ دو، من ینصرنی من یاوینی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ۔ مکے کے بازار میں پھر کر کے یہ بات فرمائی، کون میرا ساتھ دے رہا ہے، کون میری مدد کر رہا ہے تاکہ میں اپنا کام کروں اور اللہ اس کو جنت دے۔ سمجھ نہیں ہوا ہے؟ تو جو علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، آپ نے اس کو کس کے ساتھ جوڑا؟ دعوت کے ساتھ۔ توحید کا علم آپ کو دیا گیا تو آپ نے توحید کی دعوت دی، صحیح بات یہ کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ توحید کا علم اللہ دے۔ اے نبی جان لو کہ لا الہ الا اللہ، تو توحید کا علم آپ کو ملا، تو توحید کا علم ملا تو توحید کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو آپ کے علوم دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ ہمارے علوم کس سے جڑے؟ کہ دعوت سے جڑے، اور دعوت بھی نبیوں والی۔ کون سی والی؟ دنیا میں بہت دعوتیں ہیں، دنیا میں بہت دعوتیں ہیں۔ شیطان بھی دائی ہے، شیطان دائی ہے نہیں، کہاں کے لیے؟ دوزخ کے لیے، وہ دوزخ کا دائی ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنی دعوت چلا رہا ہے تاکہ اپنی پارٹی بنائے دوزخ کے لیے۔ ہاں، تو شیطان بھی دائی ہے، اس کی دعوت ہے، وہ سب کو لے کر کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا، سب کو لے کر جائے گا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ جو تیرے ساتھ جائے گا وہ دوزخ میں جائے گا، جو تیرے ساتھ جائے گا وہ میں اسے دوزخ کو بھروں گا۔ تو وہ اپنی جماعت بنا رہا ہے، اپنی دعوت دے رہا ہے دوزخ میں لے جانے کے لیے۔ اور نبی کی دعوت، کہ نبی کی دعوت سب کو جنت میں لے جانے کی، کہ اللہ نے جنت تیار کر کے مجھ کو بھیجا ہے۔ حدیثوں میں ہے نا، جنت تیار کر کے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ تاکہ لوگ میری جنت میں آؤ، جو میری مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نہیں مانے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے علوم اپنی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، کہ اس میں سب شریک ہیں، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، اپنے پرائے سب کو، تمام بنی آدم کے لیے دعوت ہے۔ اس کے لیے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں میں تمام لوگوں کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، تاکہ تم کو جنت کا راستہ بتا کر جنت میں لے جاؤ۔ تو آپ نے اپنے علوم کو کس سے جوڑا؟ دعوت سے جوڑا۔ دعوت نبیوں کے راستے کی چیز ہے، نبیوں کے کام کی چیز ہے۔ ہاں، کہ جب یہ علوم اس دعوت سے جڑیں گے تو مخلوق اور امت اور لوگ اس علم کو حاصل کریں گے۔ اس لیے آپ نے اس کی دعوت چلائی، کیا چلائی؟ اس کی محنت چلائی، اس کی دعوت چلائی، اس کا نتیجہ بتایا کہ اگر اس بات پر آ گئے تو پھر تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور وہ جنت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ انصار نے پوچھا ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو کیا ملے گا؟ انصار مدینہ وہی ساتھ دینے کے لیے تیار ہو رہے، قریش جب ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی ہے، قریش نے آپ کی مخالف ہوتی تو ایسا فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ مدینے والوں کو لایا کہ چلو یہ مخالفت کرتے ہیں، انہیں مخالفت کرنے، ہم آپ کے اعوان انصار لا رہے ہیں۔ تو مدینے والے آئے اور مدینے والوں کو آپ نے دعوت دی، پھر مدینے والے آپ کے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ تو دعوت کی وجہ سے۔ ہاں، تو انہوں نے پوچھا ایک دفعہ کہ ہم کو کیا ملے گا؟ ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے کام کو کام بنائیں گے، تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو کیا جواب دیا؟ کہ جنت ملے گی۔
اور دوسرا وعدہ نہیں، دوسری ہوس نہیں کہ تم کو دنیا میں ملے گی، عہدے ملے گا، بتا بھی ملے گا، مال ملے گا، جائیداد ملے گا، یہ نہیں، بلکہ ایک لازوال ملے گی، وہ ہے جنت۔ یہ علم ہے جنت میں لے جانے کے لیے، دعوت ہے جنت میں لے جانے کے لیے، اس لیے آپ نے سب کی خیر خواہی کی ہے، سب کو جنت میں جانا ہے، سب کو جنت میں لے جانا ہے، اس لیے اپنے علم کو دعوت کے ساتھ جوڑا تو ہی لوگ جنت میں جائیں گے، اس لیے آپ نے دعوت چلائی، وہ نبیوں کا مخصوص راستہ ہے دعوت، اس میں وہ اپنے آپ کو پیستے ہیں، گھیستے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہیں۔ یہ دعوت کا خاص طریقہ ہے نبیوں والا۔ یہ دعوت خالی اشتہار کا نام نہیں ہے، ایڈورٹائز کا نام نہیں ہے، تشہیر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص عمل ہے جس میں یقین بھی ہوتا ہے، عبادت بھی ہوتی ہے، اخلاق بھی ہوتے ہیں، ایثار بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں اس دعوت کے اندر۔ وہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی ہے، اس کی وجہ سے لوگ اندر آ گئے، سمجھنا ہی نہیں کیوں کہ اس دعوت میں ایک تو سب سے پہلے یقین تھا۔ کیا تھا؟ نبی کی دعوت کی بنیاد یقین پر ہوتی ہے۔ یقین کس پر؟ اللہ پر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کرے گا تم کیوں گھبراتے ہو، اللہ مدد کرے گا تم کیوں گھبراتے ہو، کہ اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، دوسروں کی خیرخواہی کے ساتھ، اور دعوت علم کے ساتھ۔ اس کے ساتھ دعوت علم کے ساتھ، نری نری باتیں نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت علم کے ساتھ ہے، یہ دعوت عمل کے ساتھ ہے، یہ دعوت اخلاص کے ساتھ ہے۔ ہاں، اس لیے اس کی تائید ہوتی ہے، دعوت کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی تائید کی، کیوں کہ اس کی دعوت اس طریقے سے ہے۔ وہی دعوت اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دی ہے، جس سے ہمارا عمل معید ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ کی تائید حاصل ہوگی، اللہ کی نصرت حاصل ہوگی، اور کام اللہ کی مدد کے بغیر ہوتا نہیں ہے، کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا۔ ومن نصر الا من عند اللہ، ہاں کہ اللہ مدد کرے تو کام ہو، اللہ مدد نہ کرے تو پھر کوئی مدد کر نہیں۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم، اگر اللہ تمہیں بھی یار مددگار چھوڑ دے تو تمہاری کون مدد کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کی مدد لینے کے لیے یہ راستہ ہے کہ اپنے علم کو دعوت سے جوڑا، اپنے علم کو اپنے عمل سے جوڑا، اپنے علم کو اپنی دعوت سے جوڑا۔ یہ دعوت یہ تمام انسانیت کی خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کا نام ہے مخلوق کی خیر خواہی۔ تمہارا بھی بھلا ہوگا، دشمن کا بھی بھلا ہو جائے گا، دوست کا بھی بھلا ہو جائے گا، قریب کا بھی بھلا ہوگا، بعید کا بھی بھلا ہوگا، سب کی خیر خواہی ہے۔ نبی کی دعوت میں سب کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ وہ دعوت اس علم کے ساتھ، اور یہ علم اس دعوت کے ساتھ، اس لیے اللہ تعالیٰ اس علم کو تائید کرے گا، اس علم کو پھیلاوے گا۔ چنانچہ لوگوں میں اس کی طلب آتی ہے، لوگ سیکھتے ہیں، اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں کہ لوگوں میں طلب آئی اس دعوت کے ذریعے سے، کہ وہ نبیوں والی دعوت ہے، کہ وہ اللہ کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، لوگوں کی ہمدردی کے لیے ہے، اور کوئی غرض نہیں۔ جن کو دعوت دیتے ہیں ان سے کچھ نہیں لینا ہے، ان سے کچھ نہیں لینا ہے، بلکہ ان کی بھلائی چاہنی ہے، اور اگر وہ نافرمانی کرے تو ان سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، وہ مخالفت کرے تو مقابلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ صبر کرنا ہے۔ نبیوں کی دعوت نہیں ہوتا کہ لوگوں نے مخالفت کی تو نبیوں نے مخالفت نہیں کی، لوگوں نے دشمنی کی تو نبیوں نے دشمنی نہیں کی، تو کیا کیا کہ صبر کیا۔ کیا کیا؟ صبر کیا۔ ان کے علوم میں ہے کہ صبر کا بدلہ بے نہایت ہے، نبیوں کے علوم میں ہے کہ صبر کا بدلہ کہ بے نہایت، بہت بڑا بدلہ۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابرین کو بے حساب بدلہ ملے گا، اس لیے وہ مخالفت میں صبر کرتے ہیں۔ اس لیے اس دعوت کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور اس دعوت کو دنیا میں چلانے کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں کہ یہ دعوت ایسی ہے جیسے آسمان سے برسنے والا پانی۔ پانی نہیں برسے گا تو کہ زمین کی تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی، ہے نا؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے۔
تو پانی نہ ہو تو کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی زمین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی یہی مثال دی ہے، جو علم ہدایت اللہ نے مجھے دیا ہے اس کی اہمیت ضرورت ایسی ہے جیسے زمین کی مخلوق کو پانی کی ضرورت۔ انصاف قائم کروں تو انصاف قائم ہوتا ہے تو حقوق ادا ہوتے ہیں، نہیں تو ظلم ہوتا ہے۔ انصاف نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ظلم۔ انصاف کی ضد ظلم ہے۔ تو مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر میں انصاف قائم کرو۔ تو آپ کو جو علم ملا ہے اس سے دنیا میں انصاف قائم ہوگا، حقوق کی ادائیگی ہوگی، اللہ کا حق ہو یا مخلوق کا ہو۔ اسی لیے اس کو پڑھا جاتا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر کیا کریں گے؟ یہ حق ادا کریں گے، اللہ کا ہو، رسول کا ہو، کتاب کا ہو، مخلوق کا ہو۔ جیسے میں نے کیا کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق۔ یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے تو سیدھے ہاتھ کے حقوق الگ ہیں، یہ میرا بایاں ہاتھ ہے تو بایاں ہاتھ کے حقوق الگ ہیں۔ اسی سے آپ قیاس کر لو، یہ جتنے تعلقات اتنے حقوق۔ اس لیے اصل حقوق کی ادائیگی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز امانت ہے۔ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہے۔ آنکھیں ہو، کان ہو، اعضاء ہو، اولاد ہو، مال ہو، ہر چیز تمہارے پاس کیا ہے؟ امانت۔ امانت کی کیا تفسیر کی ہے؟ امانت کا مطلب نہیں کہ ایک چیز ہے اس کو بند کر کے الماری میں رکھ دیا امانت ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں کہ بھئی امانت ہے بند کر کے الماری میں رکھ دو، کوئی نہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ اس کو امانت بتانے کا مطلب علماء یہ کہتے ہیں کہ امانت ہے لہذا اس سے حقوق ادا ہوں گے، دوسرا کام نہیں ہوگا۔ یہ امانت ہے، حق ادا کرنے کے لیے دی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، چونکہ دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس امانت ہے، آنکھیں ہو، کان ہو، مال ہو، اولاد ہو، ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت میں کیا حق ہے تمہارے اوپر، اس کو ادا کرنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے۔ اس لیے اس علم کی شرف، اس علم کا شرف بھی بہت ہے، اس کی فضیلت بھی بہت ہے، اس کے پڑھنے والوں کا بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ کیوں؟ یہ حقوق کے نگران ہے۔ کیا ہیں؟ حقوق کی نگرانی کرنے والے ہیں، اور حقوق کے لیے دنیا اللہ نے قائم کی ہے۔ اللہ نے دنیا حقوق کے لیے قائم کی ہے۔ پھر ان حقوق میں کس نے ادا کیا، نہیں ادا کیا، کتنا ہوا، کتنا ہوا، اس کے لیے ایک فیصلے کا ایک دن مقرر کیا ہے، یوم الفصل۔ وہ فیصلے کا دن ہوگا، اس میں فیصلہ ہوگا کس نے انصاف کیا، کس نے ظلم کیا، کس نے ادا کیا، کس نے نہیں ادا کیا، کتنا کیا، کتنا کیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ فیصلے کی نوعیت ہے، یہ فیصلے کی نوعیت ہے، یہ اسی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علم صرف اس لیے دیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا، ادب کے ساتھ اس کو لینا، محنت کے ساتھ اس کو حاصل کرنا، اور اس کو اللہ کی امانت سمجھنا۔ کیا کرنا؟ ہاں، اس امانت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس علم کے تابع کریں۔ اس کے تابع کریں، اس علم کے تابع کرو اپنے آپ کو۔ اگر علم کے تابع آدمی نہیں ہوگا تو اپنی خواہش کے تابع ہو جائے گا۔ دو ہی راستے ہیں، یا خواہش کا راستہ ہے یا علم اور ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو اس کے تابع نہیں کیا تو وہ دوسرے کے تابع ہو جائے گا، یا وہ اپنی خواہشوں پر چلیں گے۔ جو اپنی خواہش پر چلے گا وہ منزل پر نہیں پہنچے گا۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کہ تم نے خواہش پر مت جانا ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اس جنگل میں آدمی بھٹک گیا، جب بھٹک جائے تو بھوکا پیاسا مر جاتا ہے۔ ہاں، نہ راستہ ملتا ہے نہ حاجت پوری ہوتی ہے۔ ایسے ہی
یہ بڑھتا کرنا تو اس کو راستہ ملا نہ اس کی حاجت پوری، تو بھٹک کے مر جاتا ہے. ایسا یہ ہلاک ہو جائے گا، اس کی حاجت بھی نہیں پوری ہوگی، اس کو راستہ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ اپنے علم سے یہ کٹ گیا ہے. اس لیے حکم ہے کہ کسی بھی عمل کو مت چھوڑو، کسی عمل کو مت چھوڑو، کسی منکر کو مت چھیڑو. کوئی منکر ہے تو مت چھیڑو اس کو. منکر ہوتا ہے نا، آپ پڑھتے ہیں نا، ایک کراہت تنظیمی ہوتی ہے، ایک کراہت تحریمی ہوتی ہے. یہ منکرات کو یا کوئی یہ منکرات کی لائن ہے. تو کسی منکر کو مت چھیڑو اور کسی معروف کو مت چھوڑو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھک گئے بیٹھے. یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ کسی معروف کو مت چھوڑو اور کسی منکر کو مت چھیڑو، اسے دور رہو. تو معروف کو چھوڑنا نہیں. حدیث میں ہے وَلَا يَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، کہ کسی نیکی کو، کسی معروف کو ہلکا مت سمجھو. اگر اتنا کر سکتے ہو کہ اپنے بھائی سے کندھا پیشانی مل سکتے ہو تو کندھا پیشانی سے اسے ملو، کہ یہ بھی نیکی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عمل کا دائرہ بتایا. علم کا دائرہ اپنے عمل کے لیے اتنا ہے کہ کسی بھی نیکی کو مت چھوڑو. یہاں سے مجھے نیکی ملے گی کہ حاصل کر لیں گے، کہ کسی نیکی کو مت چھوڑو اور کسی نیکی کو ہلکا مت سمجھو. ایک نیکی سے آدمی جنت میں چلا جائے گا. ایک نیکی کی کمی ہے، کوئی ایک نیکی مجھ کو دے دے، پڑا نہیں تو میں جنت میں چلا. کسی نیکی کو ہلکا مت چھوڑو، کسی معروف کو مت چھوڑو. حضرت علی فرماتے تھے میں نے تسبیحات فاطمہ کی حدیث جب سے سنی ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 اللہ کو 34، اس حدیث کو میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں. سبحان اللہ. اس کے برابر اس پر عمل کرتا. تسبیحات فاطمہ کا درجہ آپ جانتے ہیں کہ وہ استحباب کا درجہ ہے، واجب کا درجہ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں میں نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا. سفر میں، حضر میں، میدان جنگ میں. یہ سوال کر دیا کہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑا. کپارا اور میدان میں آپ تھے تو وہاں کیا کیا تھا؟ کہ میدان جنگ میں بھی میں نے اس کو پڑھا. یہ کہ کسی معروف کو، کسی نیکی کو مت چھوڑو اور کسی منکر کو مت چھیڑو. یہ اس کا تقاضا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے اپنی ذات سنور جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ہاں، اپنی ذات کا سنوارنا یہ ضروری ہے. معصور دعا میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہم اصلح لی شانی کلہ، اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ میری شان کو، میری ذات کو ہر طرح سنوار دے اور ذرہ برابر بھی مجھ کو خواہش نفس کے پیچھے نہ جانے دے. تو اپنی ذات کو سنوارنا یہ آدمی کی پہلی ذمہ داری ہے. یہ اس علم کے ذریعے سے پہلے کیا کرے؟ اپنی ذات کو سنوارے، اپنی ذات کو اس کا پابند کرے. سمجھ میں آئی بات؟ مولانا جیسا فرماتے تھے کہ عالم کے گناہ کی نوعیت الگ اور عامی کے گناہ کی نوعیت الگ. عالم کا کیا گناہ؟ کہ عالم کا گناہ یہ کہ وہ اپنے علم کے تابع اپنے آپ کو نہ کرے. یہ اس کا گناہ، یہ اس کا گناہ کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع نہیں کیا.
हामी का गुण, नमाज नहीं पढ़ता, झूठ बोलता है, ये हामी का गुण। इसका ये गुनाह है कि ये अपने आप को अपने इल्म के ताबे नहीं कर रहा। तो अपने इल्म की ताबेदारी न करना ये आलिम का गुनाह। इसलिए मेरे भाइयों, ये इल्म इसीलिए दिया गया है कि सबसे पहले इसके जरिए से अपने आप को संवारना। क्या करना? अपने आप को संवारना। अक़ीदे भी सही हो, अमल भी सही हो, अखलाक भी सही हो, लोगों के साथ बर्ताव भी सही हो, नीयत भी सही हो, सही सही सारी चीजें हैं। इसलिए अपने आप को इस इल्म के ताबे करना है। कि इस इल्म का रंग चढ़ जाए। क्या चढ़ जाए? कि इल्म का रंग चढ़ गया। कि इल्म के ताबे किया अपने आप को। क्योंकि जहालत जहन्नम में ले जाती है। जहालत कहाँ ले जाएगी? जहन्नम। सरंजाम जाहिल जहन्नम बुवत, जाहिल ने को आक़िबत कम बुवत। जहालत कहाँ ले जाएगी? कि जहालत जहन्नम में ले जाएगी। इसको खबर ही नहीं है कि अल्लाह का क्या हक है, जाहिल है। इसको खबर नहीं अपनी जात का क्या हक है, जाहिल है। इसको खबर नहीं कि इन लोग दुनिया वालों का क्या हम पर हक है, ये जाहिल है। तो जहालत कहाँ ले जाएगी? ये जहालत जहन्नम में ले जाएगी। जैसे अंधा गड़े में गिर जाएगा, अंधा गड़े में गिर ना बिना है तो गड़े में गिरेगा। हाँ, उसके लिए हिफाजत का सामान नहीं है, बिना ही नहीं है। ऐसे ये जहालत आदमी को जहन्नम में ले जाती है। तो जहालत भी जहन्नम में ले जाती है। और अपने इल्म पर अमल न करे तो वो भी वही जहालत का रास्ता है। इल्म पर अमल नहीं किया तो उसने जहालत के रास्ते पर अपने आप को चलाया, तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। इसलिए इस इल्म का एक तकाजा ये है कि अपने आप को इस इल्म के ताबे करे, इस इल्म पर अमल करे। अकायद में भी, अमाल में भी, अखलाक में भी, लेन देन में भी, रहन सहन में भी, सब में हमारी जिंदगी इल्म पर गुजरे। इस पर गुजरे, इल्म पर गुजरे। इसके बारे में ये इल्म है, इसके बारे में ये इल्म है, इसके बारे में ये इल्म है। हर शोबे का इल्म दिया गया, हर शोबे का इल्म दिया गया। हज़रत जी फरमाते थे हमको हर शोबे के फजाइल दिए, हर शोबे के मसाइल दिए। हर शोबे के फजाइल, हर शोबे के मसाइल। नमाज के फजाइल, नमाज के मसाइल। तिजारत के फजाइल, तिजारत के मसाइल। निकाह के फजाइल, निकाह के मसाइल। ये क्या है कि इल्म दिया है। क्या दिया? इल्म दिया। इसलिए इस इल्म को हासिल करना है, इसकी फजीलतों को भी देखना है कि हमें इसकी क्या फजीलत है, हमको इसके करने से क्या मिलेगा। साहबा पूछते थे माज़ा लना या रसूल अल्लाह इज़ा मिलना, जब हम इस पर अमल के हमको क्या मिलेगा। हाँ, ये दुनिया है हासिल करने की चीज कि हम इस पर अमल करेंगे, हम ये तकाजा पूरा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। ताजिर तिजारत में कि मुझे इसमें क्या नफा मिलेगा, तो वो सौदा करता है, नहीं तो नहीं करता। अगर उसका नफा नहीं मिलता तो वो ग्राहक से मामला नहीं करता कि मैं इतने में नहीं दे सकता, टाल देता है बात। ऐसे ही कि हमको इस पर क्या मिलेगा, इसका ध्यान जरूरी है, ताकि इस इल्म पर अमल करने की रग़बत पैदा हो। इसलिए नबियों को फजाइल का इल्म दिया। किसका दिया? फजाइल का इल्म दिया। फजाइल का इल्म क़यासी नहीं है। फजाइल का इल्म क़यासी नहीं है, बल्कि इल्काई है। क्या है? तो ऊपर से दिया गया कि फजाइल में क़यास नहीं हो सकता, बल्कि फजाइल ऊपर से दिए गए हैं कि इस इल्म पर ये मिलेगा, इस इल्म पर ये मिलेगा। एक दुआ बाजार में पढ़ने की है तो बाजार में कोई दुआ पढ़ेगा तो 10 लाख नेकी मिलेगी। तो अगर क़यास करेगा कि जब बाजार में 10 लाख मिलेगा, मैं मस्जिद में पढ़ूंगा तो कितने मिलेगी? ये नहीं तो फजाइल है, ये फजाइल है कि
کہ نبی نے اللہ کی طرف سے یہ بات ہم کو بتائی ہے، اس لیے اس علم میں ایک درجہ فضائل کا، کہ فضائل کو سنو، فضائل کو یاد رکھو، تاکہ علم میں رغبت پیدا ہو، کیا پیدا ہو؟ عمل کرنے میں رغبت پیدا ہو کہ خدا مجھ کو یہ دے گا، خدا مجھ کو یہ دے گا۔